یہودیوں کا عالم ہے بہت بڑا جس کا نام فنحاس ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا گزر ہوا. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا فنحاس یار اب تو مان جا، لوگوں کو پیغام دے، لوگوں کو ورگلا رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، اب کہہ دے ان کو پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی بات کو مانے. یہودی عالم کو کہتے ہیں فنحاس کو، تو بڑا ظالم تھا، کافر تھا. تو اس نے کہا کہ تمہارا خدا تو وہ ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تو فرمایا وہ تمہارا خدا ہے جو کہتا ہے صدقہ دو، خیرات دو، ایک کے بدلے دگنا عطا فرماؤں گا. پھر تو ہم غنی ہوئے، معاذ اللہ نعوذ باللہ تمہارا خدا فقیر ہوا. بس یہی جملہ تھا. توحید کے پکے تھے حضرت ابوبکر صدیق، اور توحید کے اندر جب آپ جرأت اور شجاعت کے اندر آتے، جب یہ جملہ کہا فرمایا تمہارا خدا معاذ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، تمہارا خدا زکوٰۃ مانگتا ہے. آج بھی کچھ لوگوں کا ذہن ہے زکوٰۃ دیتے وقت، عشر دیتے وقت تڑپ جاتے ہیں کہ خدا کی راہ کے اوپر دینا ہے. یہ کافروں کا سوال تھا، یہ یہودیوں کا سوال تھا. یہ آپ اٹھا لیں گے، سورت کے اندر الفاظ موجود ہیں. فرمایا وہ تمہارا خدا فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اس کو خیرات دیں. حضرت ابوبکر صدیق جلال کے اندر آئے، آپ نے چپیڑ اٹھائی، یہودی عالم کے منہ کے اوپر ماری. فرمایا خبردار تجھے حیا نہیں آتی، میرے خدا کے بارے میں بکواس کرتا ہے، بولتا ہے. بس جس وقت چپیڑ لگائی تو یہودی اٹھے. حضور کا پتہ تھا رحمت للعالمین نبی ہیں، دوڑے حضور کی بارگاہ کے اندر آئے. آپ اللہ کے نبی ہو، آپ کا غلام ہے ابو بکر. یہ کہتا ہے اپنا، اس نے ہمارے عالم کے منہ کے اوپر چپیڑ ماری، بڑی زوردار چپیڑ ماری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا. فرمایا ابو بکر کیوں مارا ہے اس کو؟ یا رسول اللہ مارا ہے. مارنے کی وجہ یا رسول اللہ اس نے خدا کی توحید کی گستاخی کی ہے. اس نے کہا کہ تمہارا خدا معاذ اللہ یہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، صدقہ مانگتا ہے، شریعت تمہاری خیرات مانگتی ہے. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایسی بات ہے؟ اس نے کہا، یہودی نے کہا میں نے تو نہیں کہا، مکر گیا، کافر تھا. جھوٹ بولنا بھی کافر کی عادت ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا، گواہ لے آئے، بتائے میں نے کب کہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان تھے، اب گواہ کوئی نہیں تھا وہاں اس جگہ کے اوپر. لیکن اور کوئی گواہ نہ ہو، میرا اللہ تو گواہ ہے نا. خدا تو جاننے والا تھا، خدا تو دیکھنے والا تھا. فرمایا لے آئے کوئی گواہ، بتائے کہ اس نے ایسی گستاخی کی ہے یا نہیں کی. فرمایا ادھر سے خدا کی قدرت جلال کے اندر آئی. جبرائیل جی رب جلیل. فرمایا جانا ابو بکر صدیق کی صداقت کی بات ہے، عزت کی بات ہے، رفعت کی بات ہے، شان کی بات ہے. اب یہاں نہ بیٹھ، اٹھ جا. یا مالک کیا کروں؟ فرمایا قرآن کی آیت لے جانا، مصطفیٰ کو جا کر بتانا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. فرمایا جا کر مصطفیٰ کو بتا ابو بکر صدیق کا اور کوئی گواہ نہ ہو، خدا اس کی گواہی دیتا ہے. اور میں خود خدا گواہی دیتا ہے. ان ظالموں نے ایسے بات کی ہے، ظالموں نے کہا ہے کہ تمہارا خدا غنی نہیں ہے، فقیر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تو بات پکی ہو گئی ہے نا، اب اور کوئی گواہی دیتا تو شاید الگ بات تھی، اب تو میرا اللہ گواہی دے رہا ہے ابو بکر صدیق کی. یعنی وہ عظیم ہستی ہے حضرت ابو بکر صدیق کی جس کی گواہی کے لیے خود خدا قرآن نازل فرما دیتا ہے.